حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات، الحمدللہ کافی لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید، جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے۔ فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا۔ چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ۔ بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے، اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے، تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد۔ بی بی صاحبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خامد کو۔ کس کو؟ کس نے؟ بولے کس نے نمازی بنانا ہے؟ اور بیوی کو کس نے بنانا ہے؟ پکی گل ہے جی۔ میں کونسلر صاحب نو میں کیا ماشاءاللہ جیت گئے ہو؟ کہندے ہاں جی۔ میں کہندے جی کوئی حکم ہوئے تو میں دسو۔ میں کہ حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے بندیاں دی ڈیوٹی لانی، کیڑا کیڑا نماز حاضری لانی ہے، کیڑا کیڑا نماز پڑھنا ہوندا ہے تے کیڑا کیڑا نہیں ہوندا۔ کہنے لگے بڑے سیانے نکلے ہو، پہلا مینوں ہی وسیتے باڑ چھڑیا جی، میں جاؤں گا تے دوجے دی حاضری لاؤں گا نا۔ تو خامد نمازی بنائے گا بیوی کو تو اس سے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی۔ جی تو اگر خامد کہہ دے تو پڑھیا کر، میرے پیچھے نہ لگی کیونکہ جنی کو تو پڑھنی اونی میں پڑھنی ہے نا۔ تو میں آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا بچے وہ کرتے ہیں جو ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں، صرف بات پہ عمل نہیں کرتے۔ بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو، وڈیرے کو، اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھیں، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے۔ ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا، سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی۔ کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی۔ تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں، آ گئی ہوں، تو اب مہربانی کریں۔ میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں؟ چل دبا دے۔ بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں؟ یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا، پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی، خبردار۔ کہتے میں چپ کر کے آ گئی۔ اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے۔ میں نے کہا اب میرے خاوند ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو۔ کہتے میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں؟ جلال فرمایا، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی، چل دوڑ جا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی۔ کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بھلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا۔ کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی، اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے۔ کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ، سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتی ہے میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کر اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہے میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی،
اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا, کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو. میں نے کہا جی نہیں جگاتی. میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا, میں تجھے جگاؤں گا. آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے, میں پہلے ہی نمازی تھی. جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک خادم ہوئے ہیں. ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ, لیکن ان کو کدن میاں, کڈن میاں, بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. بڑے درویش تھے, صاحب حضوری آدمی تھے. اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس. بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں, اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے. آج کل کا زمانہ نہیں, اب تو دکانداری ہے نا, ٹوکن چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. حالات بڑے عجیب و غریب ہے. تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے. انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا, تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا, تو کہتا حضرت جی میرا یہ کام ہے, یہ کر دیں. وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو کے. وہ گردن جھکاتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھاتے ہیں, کہتے تیرا کام ہو جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اغبر لو اقسم علی اللہ لا ابرہ. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں, پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے. حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا. پھر کوئی بندہ آ کے کہتا یہ نذرانہ ڈال دیا ہے تو کام, گردن چکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا, تیرا کام کوئی نہیں ہونا. ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں, انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ, سمجھ لیں کہ آج کل لاکھ روپیہ, بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے, تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے, مہربانی کر, سیدوں کا بچہ ہے, مہربانی کر. بابا جی نے گردن چکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ, مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. سیدزادیاں تھی, روتی ہوئی لوٹ گئیں. بچے کی نانی زندہ تھی, ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئیں, کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی. اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے ہیں, تمہیں منانا نہیں آیا, ورنہ یہ ہو سکتا تھا. میں جاتی ہوں. وہ آئی, 100 روپیہ ڈالا اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہیں, ہے سارا ہمارے گھرانے کا, پر چلو آج تک رسائی تیری ہے, آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہیں تو مہربانی کر, کوئی غلط بات نہیں, بچے کو پھانسی غلط ہو رہی, مہربانی کر. بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں, میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا, مالک کا کمزور بندہ ہوں, کو ضروری نہیں, دعا پہ فضل ہوتا ہے, اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے. تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اماں رونے لگ گئی, کہنے لگی کوئی نہیں, میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی, میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں, اس نے توجہ ہی نہیں کی, میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا. بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا, جا تیرا کام ہو جائے گا, جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد, 6 مہینے کے بعد, مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باہو کو دے کے آیا کرتے, وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے. جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا, تو وہ بابا جی حضرت سلطان باہو کے پاس چلے گئے. حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے ہیں, آگے دربار ہے, تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال, ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے. آئے دروازے گڑھ موڑ تک, مرید ساتھ تھے. حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا, اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں. کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا, سیدزادیاں آ گئی تھی, حضور کا خاندان تھا, میں کیا کرتا. مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگے مجبوری تھی, کیا کرتا, کدھر جاتا, حضور کا خاندان تھا. کہا تو نے اچھا نہیں, کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا, ہمیں اس کا معنی کیا ہے. کہتے تھوڑی دیر گزری, بچہ وہاں سے رہا ہو گیا, حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا, وہ وصال کر گئے, وصال ہو گئے. آپ نے جنازہ پڑھایا, دفن کیا, تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے. آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لینے آنا ہے نا, تو میری لے جائے. اب سیدزادیاں دروازے پہ آ گئی ہیں,
تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا، مصطفیٰ کا خاندان ہے، حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سید زادے کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جس طرح حضرت اسماعیل کے لیے مینڈا آ گیا تھا تو ان کی جگہ ان کی روح کو قبول کر لی۔ پورا وجود سلامت ہو اور اندر روح نہ ہو تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ جڑے نہیں بولے انہیں رہ لینا میرا خیال۔ وجود ہو سارا سلامت ہے لیکن روح سلامت، بندہ بچ جائے گا؟ بولے نا یار، جنہیں نیند آ رہی ہو بولو، نہیں نہ رہ سکتا۔ پورے گھر میں ہر شے ہو، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پورے گھر میں ہر شے موجود ہو، اگر گھر میں دین نہ ہو تو گھر چلتا نہیں چل سکتا۔ جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر نہیں چلتا، جس میں قرآن پاک نہ ہو وہ گھر، اس لیے کہ دین روح ہے۔ دین اگر گھر میں دین نہیں تو گھر چل سکتا؟ سن لے حدیث پاک ترمذی شریف کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی حق ہے، یہ آخری بات اس عنوان پہ سنیں، یہ حق آخری ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دعا دی حضور نے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس بی بی کو جزائے خیر دے، اللہ اس پہ رحم فرمائے جو سویرے اپنے خامد کو نماز کے لیے جگاتی ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتی ہے، اور فرمایا اللہ اس خامد پر رحم کرے جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتا ہے، رحم کرے۔ سب سے زیادہ حق میاں بیوی کا ایک دوسرے کا ساتھ یہ ہے کہ انہیں دیندار بنائے۔ دین کی جس بات کا خامد کو پتہ ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ خامد کی ذمہ داری ہے بیوی کو تعلیم دینا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے پردے کا پابند کرانا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قرآن و سنت کے جو احکام پتہ ہے اپنی بیوی کو سکھائے، اس کو بتلائے، اس کو سمجھائے، ذمہ داری ہے اس کی۔ فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کو مذہب سے آشنا کرے، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ قائل کریں۔ خامد بڑی باتوں میں روٹھ جاتا ہے، اگر کبھی اس بات پہ بھی روٹھ جائے کہ آج نہیں روٹی کھانی تیرے ہاتھ کی، انہیں نماز ہی نہیں پڑھی تو آج نہیں میں نے تیرے ساتھ کوئی بات کرنی اس لیے کہ تیری آواز گلی میں نے سنائی دی ہے مجھے، تو خامد کو چاہیے کہ اسے دینداری سکھائے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کہے صاحب تھوڑی روٹی کھا لینی ہے لیکن مہربانی کریں حلال رزق لے کے آئیں، مجھے زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں، میں پرانے پہ گزارا کر لوں گی لیکن میرے بچوں کے حلق سے ہرا نہیں گزرنا چاہیے کہ دینداری ایک دوسرے کو سکھائیں، ایک دوسرے کو۔ انسانی طبیعت کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے اور پھر اسے اگر یہ خبر ہو جائے کہ جس بڑے کی میں نے نافرمانی کی ہے وہ میری اس غلطی سے آگاہ ہو گیا ہے، تو یہ سوچ اسے ایک بڑے سخت کرب میں اور درد میں اور تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے کہ اب استاد صاحب کو تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ غلطی میں نے کی ہے، والی صاحب تو آگاہ ہو گئے ہیں کہ یہ کوتاہی مجھ سے ہو گئی، فلاں بزرگ تو پوری طور پر شناسائی حاصل کر چکے ہیں کہ میں اس معاملے میں نافرمان ہو گیا ہوں۔ اب انسان ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جس چھوٹے بچے سے کوئی سنگین غلطی ہو جائے اور اس کو اندازہ ہو کہ اس کے والد اس سے آگاہ ہو گئے ہیں تو وہ کس طرح ہانپتا ہے، کانپتا ہے، لرزتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ اب مجھے مار پڑے گی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کلاس رومز کے اندر جو اساتذہ کچھ مزاج کے سخت ہوتے تھے، ان کے طلباء سے اگر کوئی کوتاہی کسی وقت سرزد ہو جاتی تو ان بچوں کا وجود گرمیوں میں بھی اس طرح کانپتا جیسے سردیوں کے ٹھٹھرتے موسم میں کانپتا ہے کہ مجھے اب سزا ملے گی، ان کو تو پتہ چل گیا ہے، میری غلطی نکل آئی ہے۔ یہ تصور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا، لیکن اگر وہی استاد یا وہی والد آتے ہی بچے کے سر پہ دست شفقت رکھے اور کہ بیٹا کوئی بات نہیں، چھوٹوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، آئندہ ایسا کام نہ کرنا، اور اگر اس سے بھی زیادہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھے اور اپنی گردن کو جھکا کے اس بچے کے سر پر ایک بوسہ دے ڈالے
تو اس بچے کو یوں سکون ہوتا ہے کہ جیسے وہ سمجھتا ہے میں ہر گرداب سے نکل کے ٹھنڈک کی طرف آ گیا ہوں، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، رب کی نافرمانی کی ہے، اپنی جان کو دوزخ کا معاذ اللہ سزاوار کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میرے ان بندوں سے فرما دیں کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے فرما دیں کہ یہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ یہ تھی معافی۔ اور وہ جو میں نے کہا نا ذرا گردن جھکائے اور پھر پیشانی بھی چوم لے، بلا مثال و بلا تشبیہ آگے فرما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اس ہونے والی اس موجودہ غلطی کی ہی بات نہیں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مالک یہ ایک دفعہ ہی ہوگا، یہ آج ہی رحمت آئی ہے، یہ کسی ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص موقع یا کسی مخصوص تاریخ کے لیے ایسا ہے؟ فرمایا نہیں، انہو هو الغفور الرحیم، اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا۔ یہ اس کریم کا ہمیشہ کا طریقہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مجھے بتائیے، ہانپتے کانپتے لرزتے سہمے ڈرتے کپ کپی وجود پہ طاری ہوئی بندے میدان محشر میں جمع ہو، انہوں نے خبر ہو کہ ڈائری تو کھل گئی، آڈیو ویڈیو تو چل گئی، پتہ تو سارا آ گیا، فرشتے دفتر اعمال لے کر پہنچ گئے، چھوٹی سی چھوٹی ذرے کے برابر بھی کوتاہی تو یہاں تک آ گئی، بندہ ڈرے کانپے اور اچانک آواز کرم آئے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے؟ اس وقت انسان کے دل کو جو تسلی ہوتی ہے وہ تسلی کیا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دوستو، شدید بے سکون، بے چین، مضطرب، الجھے خیالات، سخت بیمار، سخت کمزور، مالی مشکلات کا شکار لوگ، جسمانی بیماریوں سے لڑنے والے لوگ، اور رشتہ داروں اور احباب اور ان کی بے وفائیوں کا شکوہ کرنے والے لوگ، اگر ان ساری تکلیفوں سے نکلنا چاہیں تو حل ایک ہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھیں، اپنے کریم مالک کے کرم پر توجہ کریں، اور یہ ذہن بنائیں کہ کتنا بھی بیمار ہو، جب رب شفا دینا چاہے کوئی کتنا۔ اور پھر حضور نے ایک بات ارشاد کی، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے نا گہرائیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں کہ اس سے زیادہ گہری بات کیا ہو سکتی، رعنائیاں اور رنگ سارے مان پڑ جاتے ہیں کہ اب اس میں جلوے اور کتنے بھرے جا سکتے تھے۔ ساری انسان کی سوچیں اور وسعتیں اچانک سمٹنے لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بات، یہ ذرا انداز دیکھیے حضور کا بیان کرنے کا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی، تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھیں، کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا، کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ وہ لوگ سوچیں گے، اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا، اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبت پہ صبر کر دے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی، رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائیں۔ آتی رہتی ہیں مشکلات، آتے رہتے ہیں دکھ، ہو جاتی ہیں غلطیاں، کمزور ہے انسان، کر بیٹھتا ہے گناہ بھی،
لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا، ڈھال دیتا ہے رحمت کا پردہ، کرم ہو جاتا ہے۔ رحمت الہی سے کبھی توجہ نہ ہٹے، اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، طبیعت کو سکون میں رکھنے کے لیے رحمت۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو دیکھو نا وہ آ گیا ہے۔ تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اللہ فرماتا دیکھا نا میرے بندے کو پتہ ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے۔ حضور فرماتے تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی ہے، یہ پھر آ جاتا ہے، تسی تے میں دسو ہاں جڑا 3 واری آوے وہ علاج کی ہے؟ اسی کہنے ہیں تو باز آنا، کہنے ہیں کہ نہیں تو نے ٹھیک ہونا، تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو نے نہیں باز آنا، تیرا علاج اب جا دوڑ جا، تیرا کوئی حل نہیں۔ حضور فرماتے ہیں 6 بار آ گیا، تیسری بار آ کے کہتا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کہتا پتہ نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا ہے۔ رحمت داد دریا الہی، یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی۔ رحمت داد دریا الہی ہر دم، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا ہے۔ میں نے اگلا شعر نہیں پڑھنا، اتنا ہی میں ایک مصرے پہ بات کرنی ہے صرف۔ رحمت دا دریا الہی، اگلا مصرع نہیں کہنا، اس کا معنی کیا ہے سمجھو۔ درویش کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی رحمت ملتی ہے، ہر دم وگدا ہے تیرا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم، ہر دم 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 ہر دم وگدا تیرا، بس جے وچوں ایک قطرہ بخشے نا مینوں بھی تے کام بن جاندا ہی۔ دم دم، ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت۔ اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ صبح بھی کرم شام بھی کرم، وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا، اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں میری رحمت ہی زیادہ ہے۔ جس نے بنانے سے پہلے کہا تھا بنانے سے کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ جب حضور کا امتی بنایا تھا نا تو گناہ تو بعد میں کرنے تھے نا، امتی بنا کے بخشش کا بندوبست پہلے کر دیا ہے۔ بخشش کا بندوبست میں زیادہ نہیں کھول سکتا اس بات کو، غلطی بعد میں ہونی ہے، بخشش کا بندوبست پہلے۔ اور حضور فرماتے ہیں رب نے مخلوق بنائی تو یہ لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا غضب زیادہ نہیں ہے، رحمت ہی، تمہیں کرم ہی زیادہ ملے گا۔ اچھا حضور نا کئی طریقوں سے اس رحمت کو بیان کرتے، کئی زاویوں سے، کئی مختلف انداز سے اللہ کے کرم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا ایک جنگ کا موقع تھا تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ یہ نا ساری گھنٹیاں بج جاتی ہیں اگر کوئی بچہ گم ہو جائے، جتنی گھنٹیاں ہوتی ہیں نا، دل کی بھی، روح کی بھی، کانوں کی بھی، ساری گھنٹیاں ہی
مطلب آپ فوری طور پر جو لٹک جاتے ہیں نا زمین آسمان کے بیچ کے، بچہ بڑی دیر سے بیل ہی نہیں رہا، وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا وہ پل صراط پہ گزرتا ہے، یہ آسان ڈاکٹر کہہ دینا رپورٹ کرا لو مجھے فلانے سخت موذی مرض کا ڈر ہے، تو وہ رپورٹ کرانے کے بعد جو اس کے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے نا، وہ جو کرب ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، انسان کو محسوس ہو کہ میرے جگر کا پارا، میرا ٹکڑا، میرا بیٹا مل نہیں رہا، تو کیفیات کا رنگ اور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وارفتگی ہے نا، بچے کے ساتھ پیار ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ بڑی بے چین ہے، بڑی نڈھال ہے، بڑے کرب میں ہے، تڑپتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اس سے پوچھتی کبھی اس سے سوال کرتی، تلاش رہی ہے اپنے بچے کو۔ تو یہ سارا منظر، یہ ساری تصویر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، تو اس کرب کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عین اس وقت جب لوہا پورا گرم ہو گیا، ذہن پورے تیار ہو گئے، تو محبوب نے ایک مسئلہ سمجھایا۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ نا، اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے جو اتنی تڑپ رہی ہے، تو کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو وہ کیفیت سارے دیکھ رہے تھے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کا جو درد ہے، اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ تو کچھ اور پتہ دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے، تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے۔ جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے، لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا، تو اب میرے کریم محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا۔ کریم فرمانے لگے جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، رب کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ بس یہاں بات محبوب نے بند کر دی، یعنی فرمایا کھولتے رہنا۔ معنی کیا ہے کہ اگر یہ نہیں نا دوزخ میں پھینکنا چاہتی اپنے بچے کو، تو رب بھی اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا، وہ بھی انہیں دوزخ میں جلانا نہیں چاہتا، وہ بھی انہیں سزائیں دینا نہیں چاہتا۔ بھائیو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھیں، ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف۔ یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا، اور مایوس باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تنگ آ گیا ہوں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی، اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی، جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں، فلاں جگہ بھی ناکام ہوا، فلاں جگہ بھی۔ اور میرے بھائی، جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے، رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تیری طبیعت ہی نہیں بن پا رہی کہ تو رحمت کی طرف متوجہ ہو، تیرا خیال ہی نہیں بن پا رہا کہ اس کے کرم اور عطا کی طرف تیرا دھیان جائے، تو نے اپنے اوپر مایوسیاں پوری طرح طاری کر لی ہے۔ بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا؟ اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی، اس کی توجہ ہر وقت اس کی عطا کی طرف رہتی۔ دیکھیں نا، بعض لوگوں پر یکدم کرم آیا، چھایا، صحابی رسول ہیں، ولیوں سے، غوثوں سے، کتبوں سے، ابدالوں سے، تمام تابعین سے، محدثین سے، مفسرین سے افضل ہیں، لیکن صحابی کتنی دیر کے ہیں؟ شاید 2 گھنٹے کے صحابی ہیں، 2 گھنٹے کے۔ ادھر آئے ہیں، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ساتھ ہی جہاد کیا ہے، ساتھ ہی شہادت ملی ہے۔ صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، لیکن تمام مفسرین، محدثین، اولیاء، صوفیاء کے امام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرم کرنے والا کرم کرتا ہے، اس نے جاتے جاتے ایسا کرم کیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اٹھا کے امت کا امام بنا دیا ہے۔ یہ تو رحمت کی برکھا ہے، یہ کسی وقت بھی برس جائے گی، یہ تو کرم ہے۔ دیکھیں نا،
ان لفظوں کا آپ ذرا حسن دیکھیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، دوزخیوں والے کام کرتا ہے، سزا والے کام کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے نا کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے آخر میں کہ اس کی ایک بات کی وجہ سے نا اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے. ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ اسلام میں، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے یہ اس کی ایک بات بڑی مجھے عجیب لگتی ہے. اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، ظالم بڑا تھا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا مالک میں نے ظلم کیے پر میں شرمندہ بڑا ہوں، پر یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں، مجھے بتا میرے گناہ تیرے کرم سے زیادہ تو نہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کی بات سن کر میرے دل کو چوٹ لگی، مجھے یوں لگا اس نے منا لینا ہے رب کے کرم کو. او میرے بھائی، اللہ کی عطا سے زیادہ تو نہیں، اس کے فضل سے زیادہ تو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں اگر میرے بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائے، اور پھر وہ آ کے اپنے کریم رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے، تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دیتا. شرط اتنی ہے کہ تو آتا ہی نہیں، تو معافی مانگتا ہی نہیں، تو پھر بھی لوگوں کو مناتا ہے، اسے مناتا ہی نہیں جسے منانا چاہیے. مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی، مختلف محکموں میں درخواستیں دیتے ہو، مالک کے حضور دعا ہی نہیں کرتے. جس کریم کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جہاں سے کرم ہونا ہے، جہاں سے عطائیں ہونی ہے، اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنے کریم کو منانے کی صحیح نہیں کرتے. میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت پر ہر وقت کامل توجہ، اللہ کے کرم پر ہر وقت توجہ. وہ بخش دے گا، وہ مہربانی کرے گا، وہ عطائیں کرے گا، وہ اپنے بندوں سے درگزر فرمائے گا. یہ شوق ہر وقت طبیعت میں قائم رہنا چاہیے، کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید. نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، کیا ہو گیا اچھی نوکری نہیں ملتی، کوئی عرض نہیں. اگر وقتی طور پر پیسے کم ہیں تو کیا حرج ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کو بہت زیادہ جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ تو کہنا شروع ہو جاتا ہے پیسوں میں سکون ہی نہیں. پوچھ لیں آپ، اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی بیماری نے آن بھی لیا ہے تو بھائی بات بڑے کمال کی ہے، محبوب کی طرف سے شفائیں رہی ہیں. اگر ایک کڑوا گھونٹ آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ ایک اگر وہاں سے کڑوا، وہ بڑی معروف بات ہے نا، سلطان محمود غزنوی کنو کھا رہے تھے تو انہوں نے پہلا ٹکڑا کنو کا، اس کا پہلا حصہ جو اسے کھولا، اس کی جو کاشیں ہوتی ہیں اس میں سے پہلا ٹکڑا ایاز کو دیا تو ایاز گٹ گٹ کر کے کھا گیا. دوسرا بھی دیا تو کھا گیا، تیسرا بھی دیا، چوتھا محمود نے اپنے منہ میں ڈالا تو تھوک دیا، کہنے لگا خو اتنا کڑوا، کسیلا، بد ذائقہ. اس نے اگل ڈالا اس کو تو بعد میں کہنے لگا یار تو سارے کڑوے کھا گیا ہے. تو یاز کہنے لگا بادشاہ تیرے ہاتھوں ساری زندگی میٹھے ملے، اب یہ 2-3 کڑوے مل جاتے اور میں اس طرح سے ان کو اگل ڈالتا تو یہ کوئی آئینے وفاداری، ساری زندگی شفا رہی اور اچانک پتہ چلا ہے کہ ذرا تھوڑی شوگر ہو گئی. اتنی مایوسی، جس نے ساری عمر شفائیں دی ہیں، اگر کچھ دیر کے لیے وہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، راضی رہنا چاہیے. اس کے کرم کی طرف توجہ، اس کی عطا کی طرف توجہ، اس کے فضل کی طرف ذہن. اپنے کریم رب کے ساتھ انسان کا اس طرح کا معاملہ کہ وہ کرم ہی کرے گا، وہ رحم ہی کرے گا، وہ عطائیں ہی فرمائے گا. اور کریم جب غالب آتا ہے نا تو کرم ہی کرتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک سادہ بندہ آ گیا. ہم سادے بندے کہتے ہیں، عرب کے لوگ بدو کہتے تھے. ایک بدو آ گیا
اس نے آتے ہی السلام علیکم کے بعد فوراً حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائے، انداز دیکھیے نا اپنی روایتی سادگی میں، قیامت میں حساب کس نے لینا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا حساب اللہ نے لینا ہے، سادی سی بات۔ تو اس بندے نے نا اپنی چادر کو سمیٹا، کندھے پہ رکھی اور چلنے لگ گیا۔ تو حضور فرمانے لگے کوئی بھئی تو نے سوال پوچھا ہے، کوئی تبصرہ بھی تو کرنا۔ ایک بندہ سوال کا جواب لیتا ہے نکل جاتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے بتا تو دیا ہے کہ حساب اللہ نے لینا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے پھر؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کر دیا کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کروں، اپنی بولی میں کروں؟ وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جے اللہ نے حساب لینا ہے پھر خیر ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کرتا ہے۔ قربان جاؤں حضور کی اس مقدس زبان پر، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، کریم بولے اور بول کے فرمانے لگے بندہ سادہ تھا بات کتنی بڑی کر گیا ہے، خدا کی رحمت کی طرف متوجہ کر گیا لوگوں کو، کیا بڑی بات بیان کر گیا۔ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ، کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین۔ مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن، 4 سال کی عمر تھی، تو قاری صاحب نے علم بات آسا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے۔ تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے۔ جب بالا نو گالا یاد ہو سکدیاں نے تو قرآن پاک بھی یاد، اللہ خیر کرے۔ شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں، بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا، اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا، لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی، یہ شان ہے نا۔ اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا، اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی۔ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے، جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا۔ بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی، تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے۔ اتنا بڑا انہوں نے شخص تھا، اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق، پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی عمارت نہ دیکھ، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ، اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ۔ خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے۔ ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے۔ ہوا کیا؟ جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی، میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے۔ تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا۔ تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے۔ تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا۔ تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں۔ خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے۔ فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا۔ صلی اللہ علیہ، تو حضور کی امت کا اللہ اکبر۔ وہ قریب، اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب ہی نیڑے آ گئے۔ لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ خیر وقت گزر گیا، بادشاہی مرید ہو گیا، تو پھر دلی سارے میں اسلام، اتنا عدل انصاف، ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی، انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے۔ سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ، سب کہیے صلی اللہ علیہ۔ بڑی غور سے سننے والی بات۔ ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے، قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں، مقدمات سنے جا رہے ہیں۔ باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی، بی بی بیان کر رہی۔ کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟
وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہ بجنے لگے، زور ہونے لگا۔ بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ۔ وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے، برا حال، 2 مہینے کا بچہ، لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متوجہ، بی بی کیا ہوا، پانی پلاؤ، بٹھاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی، عزت برباد ہو گئی، تباہ کر دی گئی۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا، اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے، کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا، بھاگ کر کون ہے؟ کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے، توجہ ادھر ہو گئی۔ پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ، رنگ ایسا عجیب ہے، انداز ایسا عجیب ہے۔ فرمایا بات تو کر۔ اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے۔ کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا۔ کہا تو بات کر۔ کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے۔ اٹھاؤ، پروفیسر سلیم چشتی نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو، تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے۔ ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے، کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے، میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں، میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا، آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلا اسے، اڑاب گردن۔ اللہ اکبر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست۔ جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں، عورتیں گھروں میں گھس جائیں، جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے، وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا، عرس منانے آسان ہے، ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے، پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خبر پھیل گئی، اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی۔ لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ اٹھنے لگا، قاضی اٹھنے لگا، لوگ اٹھنے لگے، تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے، مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں آیا، میں مجرم بن کے آیا۔ اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو، دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے، بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی، دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ، اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے، یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، او جے سونا ہی میرے دکھ وچ راز، تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، پر یار فریدا کدی بل پہ سونا، یار فریدا جے کدی یہ کدی مل پہ سونا، بس انہوں رو رو حال سناواں، ٹیک لگائی ہے۔ کہنے لگی بی بی بول دے گواہی، کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے، پر میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا، رب تیرا بھول جانا؟ پھر رونے لگی، پھر مکر کرنے لگی۔ مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یکدم حالات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ دلی کا ماحول ہی بدل گیا، سارا رنگ ہی بدل گیا۔ عورت تو ہندو تھی، اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کرے، آمین تو کہیں۔ وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے، جاتے بھی دیکھا ہے۔
ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी। मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयत मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता। मैं सवेरे, सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते, अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। तो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौकों ने मुझे बड़ी सलामियां दी है, जरा मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रुसवाई पे क्या कहते, मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुंह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूं कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए। तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तेरा वादा था साथ देने का, वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमजोरी का मुझे भी पता है, ज़ौफ़ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियाँ। मुझे भी तो पता है ना मनम गुलाम ने अली हैदरियम कादरियम तमज़े अहमद रजा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा, तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। ये लफ्ज़ कहे, कहते मैं रोया, आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना, मैं पहुंच रहा हूं, मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार। क्या कहा मियां साहब ने, कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ए पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा, 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकदमा बोले, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया है वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं, यहां से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें, बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेम गोइयां होने लगी, फबतियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं, यहाँ तो लोग सफाइयां देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियां गुड्डियां आपे ही उड्डियां हो ना चढ़न ऊंचाइयां, ओही गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है जैसे वो रखे मैं राजी हूं। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने आऊंगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे ना, कब्बा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ये तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, मेरे 2 नैन ना खाइयो, मैनू पिया मिलन दी आस। ने कहा सारा खा जा, आंखें छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊंगा, इंतजार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी। मगरिब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी अब बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाह अकबर कह के मगरिब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई। आए नहीं
لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھی. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے ساتھ سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا, آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک ہی کھائی ہے, آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں, آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے, اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں. خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا, پیچھے ہٹ, تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر, یہ کچھ صوفیاء کا طریقہ ہے, چپ کر. عرض کی حضور غلطی ہو گئی, میں پہلے نہیں رویا, تو ملا ہے تو رویا ہو, میں پہلے نہیں تڑپا, میں نے شکوا نہیں, تو ملا ہے, اپنا ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا. فرمایا چپ کر, جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے. سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا, نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں, مجمع لگا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے, یہ کتنے بدبخت ہیں, میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے, کتنے نالائق ہیں, رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں, شان دیکھنے آتے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے, عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا, وقت تھوڑا ہے, تو مر جائے گی. کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں. قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں, خیال کریں. کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں, گواہ لائیں, واز نہ کریں. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ. گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر, تم ہو میرے کتب پر, میرے کتب کے جرم کے گواہ. ان کی زبانیں کانپنے لگی, ہاتھ کانپنے لگے, میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے لگا جی دیکھا ہے, جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت. جب سب گواہیاں پوری ہو گئی, عورت بھی تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے. اب بولیے بولیے, علماء ظواہر بھی کھڑے ہیں, حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں, ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں. اجمیر کا بوڑھا, اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں. اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے, اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا, بڑے میدان میں مجمع تھا, سر سجدے میں رکھا. کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا, تیرے رسول کا بھیجا آیا ہوں. پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے. اس کے لیے پھر اٹھے, اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے, عطا رسول نے, ہند الولی نے, امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے, 2 مہینے کا بچہ. جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو, بچے بھی کبھی بولے ہیں؟ میں بی بی چپ کر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں, قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں. وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب. مریم بھی تو ولی اللہ تھی, وہ نبی تو نہیں تھی. اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے, تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے. یوں کپڑا ہٹایا, بچہ بول. 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ. جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے, لوگ رونے لگے. بی بی بے ہوش ہو کے گری, فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر, میرے کتب کی بات بتا. کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی, وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے. قطب الدین تو بے گناہ ہے, قطب الدین تو بے گناہ ہے, میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے. یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے, کئی مسلمان خریدے گئے, یہ گواہ خریدے گئے. جب گواہی ہو گئی, بچہ یہ لفظ کہہ کے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا. خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا, خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے,
लोग कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो, जो जादू वो जो सर चढ़ के बोले। फरमाया तुमने अफवाहों पे नजर रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पे नजर रखी। तुमने इसके किरदार को जोड़ा और मैंने इसके किरदार को तामीर किया। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन तमश भी पीछे दौड़े, कहा हुजूर कहाँ ले जा रहे हो? फरमाया कुतुब मेरा आया, मैं आज उमैर साथ लेके जा रहा हूँ। अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द, अब मेरे पास रहेगा। तुमने सताया है मेरी औलाद को, अब ये मेरे पास रहेगा, मैंने नहीं तुम्हें देना। लोग राहें बिछा के, नजरें बिछा के बैठ गए, पाँव में गिर गए, कहने लगे हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हमारे लिए नहीं, तामीर शरीयत के लिए, अदाए सुन्नत के लिए छोड़ जाइए। ख्वाजा साहब कहने लगे कुतुबुद्दीन जा, तुझे छोड़ के जाता हूँ, अब कयामत तक कोई तेरी रुसवाई की जरूरत नहीं कर सकेगा। अजीज याद रख, ना अफवाहों पे लगा करें, ना किसी बरादरी, किसी कौम, किसी शख्स के बारे में ऐसी बातें। यहाँ तो लोग गड़ के चीजें लाते, गड़ के चीजें लाते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े परेशान है। बेटे मोबाइल तो मेरे को भी है, अब सारे निकाल लेंगे तो मुश्किल नहीं हो जाएगी। अल्लाह आपको बरकत दे। अब बात सुने, अल्लाह आपको, मैंने कहा कोई मतलब, मैं छोटा सा आदमी हूँ, बात करने आया हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पीर साहब से, खतीब साहब से और अल्लामा साहब से ज्यादा नबी पाक की लात का अदब है। तो कोई भी आए, मैं आऊँ या कोई भी आए, ना शरीफ हो रही है इत्मीनान से सुने। मैं बड़ी देर से मेरी ख्वाहिश है कि हम इन चक्रों से निकल आए। अब फोटो के बाहर भी जिंदगी है, इसके अलावा भी कोई सोचना शुरू करे और इत्मीनान, प्यार, हमारी संजीदगी बताएगी कि हम एक संजीदा दीनी माहौल के। एक होता है सियासी जलसा, उसमें आप उठें बैठे आए जाएं, फोटो बनाएं, लाइव चलाएं, जो मर्जी है करें। एक होता है दीनी जलसा, उसमें तो सबसे ज्यादा जरूरत अदब की होती, एहतराम की होती। उसमें तो इंसान को निहायत तवज्जो रखनी चाहिए अल्लाह रसूल की बात पर, और उसमें आपने शख्सियत नहीं देखनी। मैं बात कर रहा हूँ, कोई नात शरीफ वाला बात कर रहा हो, नकीब साहब हुजूर की तारीफ, कोई भी हुजूर की तारीफ कर रहा है, उसका एहतराम है। वो बंदे का नहीं, वो हुजूर की सिफ्त और सना का एहतराम है। आप मेहरबानी फरमाए, मुझे मैं इंशराह सदर से, इत्मीनान से और बड़ा दिल की गहराई से कहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेरे आने पे कोई भी खड़ा ना हो, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? ये सियासता में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके दिल में ख्वाहिश होना कि बंदे मेरे आने पे खड़े हो, वो बंदा जहन्नमी है। तो नफ्स की ये ख्वाहिश पाल लो कि मैं आऊँ तो जनाब दुनिया खड़ी हो जाए। इनसे अब संजीदगी, अच्छा तरीका, खूबसूरत। बहुत सारी महफिलों में लोग मेरे पीछे दौड़ते हैं मिलने के लिए, और मैं चाहता भी हूँ कि सबसे मिलने, लेकिन दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो बाज़-औक़ात इंतज़ामी मामलात होते हैं, दोस्तों का ख्याल होता है, इंतज़ामी लोगों का ख्याल होता है कि जलसा मुंतशिर होना चाहिए, लोग ज़्यादा हैं तो ये मुंतशिर हो जाए। दूसरा जो होता है कि एक जगह जाना नहीं होता, कई जगहों पर जाना होता है। तो जिस दूसरी जगह जाना होता है वो ये तो पूछते ही नहीं है कि आप निकले कि नहीं निकले, ये नहीं पूछते। वो तो पूछते ना कितने पहुंचे, ये पहला सवाल वो करते ही नहीं कि आप वहां से निकले कि नहीं निकले। वो तो पूछते हैं कि तुम पहुंचे कितने। अब चूंकि आगे जाना होता है तो इसलिए रुकना और सबसे मिलना बाज़-औक़ात ये निहायत मुश्किल होता है। बाकी ये कि मैं फिर एक दफ़ा अर्ज करूँगा, और मैं कोई किसी किस्म की, मेरी तबीयत ही नहीं है इस तरह का कोई माहौल बनाने की। मैं सचमुच समझता हूँ कि आप देखे ना, बेलोस लोग आए हैं और बहुत सारे लोग दूर बैठे हैं, जगह भी ठीक नहीं मिली, खड़े होकर सुन रहे हैं। तो मुझे तो पता है ना, जो रब और रसूल की रज़ा के लिए तकलीफ सहता है उसे अल्लाह अजर से दिलाता है। आप बड़े कीमती लोग हैं, कोई बंदा भी ऐसा नहीं जो ऐसा हो कि मैं समझूं कि मैं उस बंदे से अफजल हूँ। अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता करे, आपको अल्लाह अपनी रहमत अता फरमाए। दो चार बातें मुख्तसर से वक्त में आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया है। इंसान का जब शऊर बेदार हो जाता है ना, तो फिर वो मारिफत चाहता है। जब तक चीज़ों की मारिफत उसे हासिल नहीं होती और सबसे बढ़कर अपनी मारिफत हासिल नहीं होती, वो बेचैन रहता है।
آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، کہیں بھی آپ نکلے ہوئے ہو، تو آپ چاہتے ہیں مقصد زندگی کا پتہ چلے، ہم کیوں کر رہے ہیں۔ بہت ساری دولت کمانے والے لوگ کہہ رہے تھے آپ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سے ملیں گے بعد میں، لیکن اچھا نہیں لگتا نا ایک آدمی سے اس طرح خدمت دینا۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ میرے بھائی، انسان کو جب تک معرفت نہیں نہ حاصل ہوتی کہ یار یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہم دنیا میں انسان آتا ہے، وقت گزارتا ہے، چلا جاتا ہے، کیا مقصد، جب تک وہ اس سے آشنا نہیں ہوتا پھر وہ تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ مجھے بنانے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، میرے شعور کو بلند کرنے والا کون ہے، وہ کون ذات ہے جس کے حکم سے میں واپس لوٹتا ہوں، وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ اور جب تک یہ معرفت نصیب نہیں ہوتی اتنی دیر تک انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب عطا کیے۔ رب فرماتا ہے یہ محبوب پتہ کیا کریں گے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ تمہیں رب کی طرف یہ تمہیں اللہ کی جانب بلائیں گے، یہ تمہیں معرفت الہی دیں گے، تمہیں مقصد حیات سمجھائیں گے، تمہیں بتائیں گے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، پالنے والا کون ہے، شعور دینے والا کون ہے۔ یہ محبوب تمہیں معرفت دے، کس کی طرف سے تم آئے ہو اور کس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا۔ یہ محبوب داعی اللہ وسراجم منیرا، اور ان کی ہدایت اتنی بلند ہے کہ ہم نے انہیں چمکتا ہوا آفتاب بنا کر دیا، ہر چیز روشن کر کے دکھائی۔ رسول پاک معرفت کے سارے دروازے کھولے، نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو آشنا کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا رب کریم ہے، اور اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا، وہ تم سے محبت بھی بڑی کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحریر لکھ دی تھی کہ لوگوں یاد رکھنا میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ ہے، میرے غضب پر میری رحمت کا غلبہ ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ ستار ہے، وہ معاف کرنے والا، اس کی معرفت دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کیونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے عقیدہ توحید و رسالت، ہمیں بغیر جد و جہد کے، ریسرچ کے، تحقیق کے ملا ہے عقیدہ آخرت، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ کا معنی کیا ہے سادہ؟ جس کا راہ گم ہو جائے۔ مجھے بتاؤ جس کا راستہ ہی گم ہو جائے، بھٹکتا نہیں پھرتا وہ بندہ۔ جو دنیا میں گمراہ لوگ ہیں، گمراہ، اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا ان پڑھ ہیں، آپ دنیا میں گھومیں، پی ایچ ڈی بندہ، دنیاوی طور پر بہت بڑی ڈگری، مالدار، کئی ملکوں میں بزنس، لیکن شام کو پوجا کس کی کرتا ہے؟ معاذ اللہ بت کی، پتھر کی۔ کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ پتھر کی۔ خدا کا شکر ادا کریں، ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت ڈھونڈنی پڑتی تو بڑی مشکل تھی، رب نے فضل کیا ہے، مدینے والے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ جو رستہ واضح نظر آیا ہے، کھلا ہوا نظر آیا ہے، ہدایت کے مینارے نظر آئے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں نماز کا، سجدے کا، روزے کا، صدقات کا، اللہ کی طرف اسے راضی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو حضور نے سبق پڑھایا، تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا، آسان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کی کھیتی کو آباد کر دی، آنکھوں میں جو گمراہی کے پردے آنے والے تھے وہ ہٹا دیے سارے۔ ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، ہمیں محبوب نے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا دنیا داروں کے، سیٹھوں نوابوں کے بکھیڑوں سے، آزاد کیا سیاستدانوں کے چنگل سے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ تمہیں رزق بھی وہی دے گا،
इज्जत भी वही देगा, तुम्हें उरूज भी वही देगा। अगर कहीं कमजोर पड़ोगे तो अल्लाह की हिकमत का तकाजा होगा। आजाद कर दिया, आजाद आजाद हो गए लोग। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना मुझे फरमाया था, और नौजवान दोस्त जितने यहाँ बैठे हैं ना, उनसे मैं गुजारिश करूंगा इस हदीस को रट्टा लगा के याद कर, रट्टा, और इसको 2 दफा 3 दफा दिन में जरूर दोहराएं। ये आपको ताकतवर करेगी। आपको कभी अमीर रिश्तेदार देखकर परेशानी नहीं होगी, आप कभी जालिम को देख के परेशान नहीं होंगे, आपको कभी मालदारों को देख के डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं होगा, आपको कभी किसी सियासतदान की पजारों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आप कभी किसी मालदार आदमी की चापलूसी नहीं करेंगे। आप ये रट्टा लगा के याद कर लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ए मेरे बेटे, हुजूर फरमाने लगे, सारे दुनियादार मिल के भी तेरा कुछ सवारना चाहे सवार नहीं सकते जब तक रब ना चाहे। ये याद कर लें आप। और हुजूर फरमाने लगे, सारे दुनियादार मिल के तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते जब तक अल्लाह की हिकमत। तो क्यों डरे दुनियादारों से, क्यों परेशान हो सियासतदानों से, क्यों हम इधर उधर भागें, क्यों कमजोर पड़े, क्यों कच्ची बातें करें। जब रिस्क अल्लाह देगा, इज्जत अल्लाह देगा, रसूल पाक ने उसकी मारिफत दिखाई है, फिर कमजोर पड़ना, कच्चे पड़ना। ये जो अल्लाह के नेक बंदे होते थे ना, इसीलिए तो पक्के होते थे, कच्चे मकान में सुकून से सोते थे, एक रोटी खा के नींद मजे की आती। असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी, कोई जरूरत ही नहीं, इधर उधर नजर झुकानी कोई नहीं, परेशान होना ही नहीं, तकलीफ में आना ही नहीं। हारून रशीद हज करके आ रहा था, बादशाह था ना, तो ये बड़ा मजा आता है बाज लोगों को ना, लोग नारे शारे लगाए, गाड़ी के आगे पीछे भागे। ये वजीरों को नहीं, ये पीरों को भी बड़ा मजा आता है। ओए हो क्या बात है, क्या आना जाना है। मुझे भी लोग कहते हैं, आप जरा रुकिएगा 2 किलोमीटर पीछे आपका इस्तकबाल कर लो। मैंने कहा उससे नतीजा क्या निकलेगा, मुझे क्या फायदा। इससे तो बेहतर है आप घर बैठ के मेरे लिए दुआ करें ताकि कोई ज़ख़ीरा आखिरत हो जाए, मेरी कोई बात माने ताकि अल्लाह मेरे गुनाह माफ करे। ये किन चक्रों में पड़े हैं, इस्तकबाल करो, नारे लगाओ, आगे पीछे, इसका क्या मतलब। ये तो नफ्स की तस्कीन है, थोड़ी देर के लिए अपने दिल को तसल्ली देनी है, मेरी बड़ी शान है भाई। ये तो तब पता चलेगा जब सुबह कयामत माफी हो जाएगी। यहाँ थोड़ा शोर शराबा करने से क्या नतीजा निकलेगा। गौर करेंगे और याद रखेंगे। हारून रशीद आ रहा था हज करके, तो बंदे बड़े नारे शारे लगा रहे थे, ऊँटनी के आगे पीछे भागते, बल्ले बल्ले करते, वो भी बड़ा राजी था। इस तरह का जब मामला होता है, लोग गाड़ियों की स्पीड भी जरा कम कर लेते हैं, मजा आ रहा होता है ना, नफ्स को तस्कीन है। वो भी जरा औले औले चल रही थी ऊँटनी। तो अचानक हारून रशीद की नजर पड़ी तो एक दरवेश हजरत बहलोल डाला, वो दूर ऊंचे टीले पे बैठ के हंस रहे थे हल्का हल्का, देखते और हंसते। जमीन पे बैठे हैं, चटाई भी कोई नहीं, कच्ची जमीन, और हाथ के अंदर एक सादा सा डंडा छड़ी पकड़ी हुई है, कोई चीज नहीं दुनिया की, सादा लिबास, और बड़े मुतमईन इत्मीनान से, परेशान होके नहीं कि हो देखो दी कितनी शान है, ऐसे नहीं, बड़े इत्मीनान हंस रहे। हारून रशीद की नजर पड़ी तो कहने लगा, ये बाबा का हंसना को माना खेज है, ये सादा नहीं हंसना, इसके अंदर कोई हिकमत है। ऊंट से उतर के गया, मजमे को खड़ा कर जाके कहने लगा, हजरत हंसते क्यों है। फरमाने लगे, हंस इस बात पे रहा हूं कि तू कितना भोला आदमी है। जनाब क्या मतलब। फरमाने लगे, इन लोगों के नारों पे हंस रहे हो, ये तो तुमसे पहले किसी और के भी नारे लगाते थे, और थोड़ी देर की तेरी हुकूमत है, तेरे बाद इन्होंने किसी और के भी लगाने। दानश मंदा दा कम नाही, दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी लख खामद कीते, जो कीता सो खाना। इस वोटी ते लख खामद कीते, और जो कीता सो खाना। खत्म हो जाता है मामला थोड़ी देर के बाद। हारून रशीद के दिल पे चोट लगी, सियाना बंदा तो समझ गया। लेकिन ये बादशाह लोग होते हैं ना, इनको मालदार को, बादशाह को, बड़े आदमी को एक खुमार तो होता है ना, मैं कुछ है हूं,
تو وہ جاتا بھی نہیں. پھر بولا اور کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ پہ قرض ہے, میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. حضرت بہلول دنا پھر ہنس پڑے. اب ہنسنا اور مانا خیز تھا. کہنے لگا حضور آپ ہنسے کیوں؟ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا, تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ جلدی جلدی بولنا. میرا رب کون ہے؟ تو میرا کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو فرمایا جا پھر میں تجھ سے کیوں سوال کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. جاؤ میرا رب مجھے دے گا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. کچے نہ پڑھو مسلمانوں, کمزور باتیں نہ کرو, دولت کمانے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہ کرو, نہ کبھی حرام لقمے کی طرف بڑھو. اس لیے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ رات کو پیٹ بھر کے روٹی کھلا کے سلائے گا. اس نے وعدہ کرم فرمایا ہے رزق دینے کا. کیوں ناجائز رستوں کے مسافر بنتے ہو؟ کیوں للچائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہو؟ طاقتور زندگی گزارو, طاقتور مضبوط اعصاب کے ساتھ جینا سیکھو, کبھی کمزور نہ پڑے. اپنی زندگی میں یقین کامل, اطمینان, رب رسول کے وعدوں پر یقین. ہم نا ایک بہت بڑی تعداد ہے جن سے پوچھے کیا حال ہے, کہتے پریشانی بڑی ہے. پریشانی اور مومن, پریشانی اور نبی پاک کا غلام. پریشانیاں تو اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن مدینے والے کا کلمہ پڑا تھا, تو ختم ہو گئی. پریشانیاں کدھر سے آ گئی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لینا, انزائٹی. چھوڑ یار, یہ تھوڑی سی زندگی ہے جو تو گزر جائے گی. اور صحابہ کرام بڑے مضبوط. دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث سنیں. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی. عورتوں میں ویسے ہی حوصلہ کم ہوتا ہے, اگر عورت بیمار ہو معاملہ اور زیادہ مضبوط ہو, کمزور ہو جاتا ہے. وہ خاتون تھی, آ کے عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے, میرے لیے دعا کریں. اور درجنوں اور بیسوں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کوئی بیمار آیا, اس نے عرض کی, محبوب نے بس لعاب دہن لگایا, اللہ نے شفا دے دی. یہ تو خزانہ کرم ہے نا شفا کا. یہاں سے تو جو گزر گیا ہے, ان کے تو نام میں شفا ہے, ان کے تو ذکر پاک میں شفا ہے, ان کے تو تذکرہ نور میں شفا. یا رسول اللہ دعا کر دے. حضور ہمیشہ دعا کرتے, لیکن آج ایک سبق پڑھایا امت. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں, اللہ شفا دے گا. اور اگر تو کرے صبر. ادھر دیکھو میری طرف, بات کا مطلب کیا ہے؟ مانا یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے. ہاں کچھ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے ساتھ گزارا بھی کرنا چاہیے. بے حوصلہ ہو. ایک ساتھ ایک دفعہ میرے پاس آئے, کہنے لگے میں بڑے پیروں فقیروں کے پاس گیا ہوں, مسئلہ حل نہیں ہوا. تو میں نے کہا تو ضروری ہے, کوئی پیر فقیر بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. سب دعا کریں گے, اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے. ابھی مالک کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ تیرا مسئلہ حل ہو, لہذا آپ کو اس معاملے میں زیادہ نہیں کرنی چاہیے. جب رب چاہے, جس وقت چاہے. اللہ مانتا ہے اپنے محبوب بندوں کی عرض کو, لیکن یہ کہ جب اس کی حکمت کا تقاضا غالب آئے گا تو پھر وہ حکمت کے مطابق کام ہوگا. تو اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کر دے. فرمایا اگر تو صبر کرے نا, گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے, تو حضور فرمانے لگے پھر میں دعا کروں گا, اللہ جنت عطا کرے گا. گویا دو چیزوں میں حضور نے فرمایا ایک اختیار کرو, یا تو شفا لے لو یا جنت. چلو ویسے پیر صاحب پوچھن نا کبھی گوڈے کی درد ہو رہی ہے, شفا کے جنت, تو ڈھیر سارے بندے کہنا ہے سائیں ہے گوڈے نہ کچھ کرو نا. کمزوری ہے, یہ ضعف ہے, اس سے بچیں, اس سے بچیں. طاقتور قسم کے نظریات ہو. تکلیفیں آئی جاتی ہیں, زندگی کے ساتھ ہی سارا کچھ چلتا ہے. خاتون
اسے حضور نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو شفا، اور اگر تو کہے تو میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا کرے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس نے تو سوچنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، پورا پکے نظریات کے لوگ تھے نا، فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے۔ کیا معنی ہے بات کا؟ حضور میں کر لوں گی مرغی کے ساتھ گزارا، تھوڑا سا وقت ہے گزر جائے گا، آپ دعا فرمائیں اللہ جنت دے۔ حضور نے دعا کر دی، اللہ اسے جنت عطا کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب مرغی ہوتی ہے نا تو میرے جسم سے کپڑا ہٹتا ہے، عورت ہوئی حیا مانے۔ محبوب نے دعا کر دی، جتنی بھی مرغی ہوتی تھی جسم سے کپڑا نہیں ہٹتا۔ صحابہ فرماتے ہیں طویل وقت تک وہ بوڑھی اماں حیات رہیں، باہر سے جب کوئی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے جنتی کو دیکھنا، اس بوڑھی کی زیارت کریں جسے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کچے نہ پڑے میرے عزیز، ذہنی طور پر آپ یقین کریں ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میں کیا کالی گڈی کٹ جائے تو پھر کیوں ہے؟ اور پیر دھاگے والے اللہ خیر کرے صبح 9 بجے تو ڈیگر تک تویز لکھ دیں۔ پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، قرآن حدیث پڑھانا ہے۔ آپ تویز دھاگا کر رہے ہیں کریں، ناجائز نہیں، لیکن جو لوگ لوگوں کو کمزور کرتے ہیں، جنہیں منڈیاں دا کام کرن نو دل نہیں کرتا سارے نو کالا جادو ہو گیا، وہ کام کر کوئی میرے بھائی مہربانی کر باہر نکل جدوجہد کر۔ جادو کدھر سے آ گیا؟ جادو اتنا ہی فارغ ہے تیرے پاس ہی آ گیا۔ کوئی کام کریں، کوئی ہمت کریں، جدوجہد کریں۔ کمزور ضعف اعتقادی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، اور پیر صاحب اللہ سے ڈرو، یہ بیچارہ سارا دن بدگمان رہے گا، کس کس کے بارے میں برا سوچے گا، کس شخص سے نفرت کرے گا، کیا کیا اس کے ذہن میں آئے، اتنا آپ نے اس کے ذہن کو بدگمان کر رہے، ڈرو اللہ سے۔ مسلمان کبھی ضعف اعتقادی کا شکار نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دی ہے کسی نے، آپ میں سے جو میری طرح کم پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے، ادھر دیکھے میری طرف۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میرے گھر میں بھیجا تھا، کسی نے رستے میں روک لیا، جلدی بتاؤ، ہو سکتا ہے؟ تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہو جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے بھیجا تھا اور بندے نے رستے میں، کوئی خدا کا خوف کرو، کس طرح کی باتیں کرتے؟ مومن کی یہ بات ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے اس طرح سوچتے ہیں؟ کوئی ضعف اعتقادی نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ 313 کا لشکر، 1000 سے مقابلہ، نہ زرہیں نہ تلواریں نہ گھوڑے نہ سامان ضرب و ضرب۔ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا رب کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ فتح عطا کر دے گا۔ تم نکلو میدان میں، لیکن خدا کا کتنے بم برس گئے فلسطین پر، کیوں نہیں نکلتے؟ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بیان بھی نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ بزدل ہے۔ میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا، ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے۔ ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر؟ سسکتی بلکتی مخلوق پر تو کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں، اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں؟ جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ کہاں اپنے بلوں میں چھپ گئے؟ فلسطین کے ہسپتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم سے حساب صرف نماز روزے کا ہونا ہے؟ اللہ کے بندے تڑپتے رہیں اور رب پوچھے گا نہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی لایا کیوں نہیں؟ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے، اور رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا، وہ جن ہسپتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفن میسر نہیں وہ کون ہے؟ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟
तुम सो रहे हो, सियासतें कर रहे हो, इलेक्शन की बातें कर रहे हो, खुदा से डरो। कुछ कभी कभी जट बट राई बन के सोचते हो, कभी कभी मुसलमान बन के भी तो सोचो ना। कभी ये भी तो ख्याल करो ना कि हमारी एक जिम्मेदारी हैसियत मुसलमान भी बनती है। मेरे दोस्तों, अपनी मजबूत आसाब के साथ, अपनी फिक्री बुलंदियों के साथ, ज्वलानियों के साथ, आसाब को ताकतवर करके हमारे नबी ने हमें अल्लाह की मारिफत दी है। मजबूत जिंदगी गुजारो, कमजोर ना पड़ो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई शख्स तुम्हारा बुरा चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की मशीयत का तकाजा ना हो। कमजोर पड़ना छोड़ दें, ताकतवर वक्त गुजारें। मैंने बातें ज्यादा नहीं करनी, बस खत्म करने लगा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा को हुजूर के वादों पर इतना यकीन था। एक दफा मौला अली शेर खुदा अलील हो गए, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद, सख्त अलील हो। यहाँ तो लोगों को बुखार पूरा चढ़ता नहीं और वसीयतें शुरू हो जाती, पता नहीं मेरा की बनना। ओ भाई छोड़ दे, क्या हो जाएगा? मेरे आपके चले जाने से क्या फर्क पड़ता दुनिया को? बड़े बड़े चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी ज्यादा इमोशनल बातें करना और कमजोर होना और दूसरों को भी करना, इसका माना ही कोई नहीं। पहले कब्रिस्तान कभी जाते थे ना, तो कब्रों पे लिखा होता था पिछली साइड पे आखिरी आराम का। अब कुछ अर्सा पहले मैं कब्रिस्तान गया तो पीछे एक बड़ा और जुमला लिखा, कब्र की तख्ती पे पीछे लिखा था, मैं बड़ा अहम था, ये मेरा वहम था। ये वहम है सिर्फ कि मेरे बगैर काम नहीं चलता, सबके बगैर चलता है, कुछ भी नहीं हो, सब चलता। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अलील हो गए और अलालत इतनी ज्यादा हुई कि जाहिरी तौर पर खड़े होते ना तो जिस्म मुबारक कामता बज़ाहिर दिखाई देता। एक सहाबी की मारदारी को गए, जाके अर्ज की, हुजूर आप तो बड़े अलील हो गए, अल्लाह ताला। वो परेशान हो गए थे, सेहत की दुआएं करने लगे, उम्र की दुआएं करने लगे। तो मौला अली मुस्कुरा पड़े, शदीद बीमार है, मुस्कुराए, फरमाने लगे, फिक्र न कर, मुझे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं कहा जनाब सेहत इतनी अलील है, फरमाया तुमने कहा है ना कुछ भी नहीं होगा, इस बीमारी से कुछ नहीं होगा। कहा क्यों? फरमाने लगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन होगी, फिर तुम दुनिया से जाओगे। फरमाया मुझे समझ आ गई है कि मैं बीमारी से नहीं जाऊंगा, शहादत से जाऊंगा, क्योंकि साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। हुजूर ने फरमाया लिहाजा ये बीमारी मेरा कुछ बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं होगा। और मौला अली ठीक हो गए चंद दिनों के बाद। हम हर बात में कमजोर हैं भाई, आ जाती हैं, कौन नहीं बीमार आज? मैंने भी 4 गोलियां खाई हैं सवेरे उठते ही, थोड़ी देर के बाद फिर खाऊंगा। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई चीज लोगों को लगी हुई है, किसी को कोई और किसी को। अब तो बच्चे पैदा होते हैं तो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर टेस्ट करके कहता है फलाना फलाना मसला है, अब ये लेके बैठ जाएंगे, इसको दिमाग पे सवार करेंगे। बीमार, परेशान और बूढ़ा और गरीब सिर्फ वो बंदा होता है जो यहां से होता है। तो यहां से बीमार, बूढ़ा, गरीब नहीं ना होता, वो कभी भी होता ताकतवर रहे, जिए, जितना वक्त अल्लाह ने दिया है वो मजबूत होकर गुजारे, अपने रब की मारिफत रखें। रसूल पाक अलैहिस्सलाम दाइया इल्लल्लाह, नबी पाक ने अपनी उम्मतियों को ताकतवर किया है। मैं जैसे मैंने कहा था, मैं बस बात समेटने लगा हूं, मौत का खौफ भी नहीं तारी करना। तो कोई और है इनका ख्याल है कि मरेंगे तो मामला खत्म हो जाए। बंदा फासिक व फाजिर ना हो, अल्लाह रसूल का नाफरमान ना हो, वरना ये जो कब्र है ना, कब्र अगर उसकी फर्मा बरदारी करे ना तो ये जो कब्र है ना, ये कब्र नहीं, ये बाग है। इधर देखो मैं क्या कह रहा हूं, बाग। बहुत तगड़ा बंदा हो तो बाग में घर बनाता है, कब्र बाग है, और मामूली बाग नहीं। हुजूर ने फरमाया जन्नत के बागों में से बाग है। तू जरा अल्लाह रसूल के पीछे पीछे तो चल कि जन्नत के बागों में से, और इतना सोना बाग है कि जिसमें पहली ज़ियारत ही मदीने वाले रसूल की नसीब है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उनसे मुलाकात की रात। ये तो बड़ी खुशकिस्मती वाली रात है, ये कोई खौफ खाने वाला वक्त है। तो मौत का खौफ भी नहीं, अपनी आखिरत की फिक्र जरूर करनी है।
لیکن ڈر نہیں، خوف نہیں، کمزور نہیں پڑے. یہ جو بہت زیادہ سہمے سے لوگ نظر آتے ہیں نا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. نوجوانوں سے کہوں گا زندگی طاقتور ہو کے گزاریں، کبھی کمزور نہ پڑیں، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں اس سے محسوس ہو کے کمزوری ہے. یہ جو باتیں میں نے ساری عرض کی ہیں آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ تعالی. اب تو نہیں زیادہ پریشانی آئے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا ہلکا ہلکا ایسے کر رہے ہیں، باقی سارے نہیں ہاں نہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ اطمینان قلبی عطا کرے گا ہم سب. عورتوں کی نعت کے بارے میں کئی دفعہ دوستوں نے سوال پوچھا ہے، میں نے بھی کئی دفعہ ہی بتایا ہے. بات ایک دفعہ ہی ہوتی ہے اور ہمارا معاملہ صرف بتانے کا ہے، کسی کو بندوق لے کے منانے کا میں مسئلہ ہی بتانا ہے نا جی. اب جو لوگ خود سے ارینج کریں، عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت اتنی آواز میں نعت پڑے جو عورتوں کے اندر رہے، وہاں سے باہر ہے. میں اتنی سی بات ہے، سمجھ آ گئی آپ کو بات کی، اس کے اندر رہے. اور باقی میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو باپردہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس طرح ان کے باقی سارے معاملات اور آپ پیار سے کہیں گے، سمجھائیں گے تو یہ عورتیں مسلمان عورتیں ہیں، یہ سیدہ عائشہ کی کنیزیں ہیں، یہ سیدہ فاطمہ کی کنیز انشاءاللہ بات مانے گی. یہ ہماری اپنی بہنیں بیٹیاں، انہوں نے کوئی انکار کرنا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم کہیں تو صحیح. ہم باقی سارا کچھ منوا لیتے ہیں، کھانا میری مرضی کا پکنا چاہیے، اتنے بجے میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے. تو آپ پردے پہ بھی منانا چاہیں تو منا، اماں بھی مان جائے گی، بہنیں بھی مان جائیں گی، گھر والے بھی مان جائیں گے. بیٹیاں تو پیار ہی بڑا کرتی ہیں باپ سے، اس لیے یہ ہم نے ناراض نہیں ہونا، یہ ہماری کمزوری ہے. ہم یہ بات مناتے ہی نہیں، لہٰذا وہ مانتی بھی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے. محفل آگے چلے گی اگر چلانی ہے تو نعت شاہ کوئی دعا کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وبارک وسلم. اللہ اس حاضری کو قبول فرما. ہمارے ان دوستوں نے جو اتنا خوبصورت اتنا عظیم بندوبست کیا، بہترین جزا عطا فرما، دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں پیدا فرما. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح عطا فرما. اللہ تعالی ہمارے بھائی نے دعا کے لیے کہا، ان کی والدہ کو شفا عطا فرما، تندرستی اور عافیت عطا فرما. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نقصان کا احساس وقتی طور پر نہیں ہوتا، وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے. تو جو لوگ تھوڑے بہت کسی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ کس درجے کا آدمی چلا گیا ہے. اللہ کریم اپنی رحمت ان کے شامل حال فرمائے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے آداب بیان فرما کے دیے. زندگی کے اندر جو چیزیں بڑا بندے کو بے سکون کر دیتی ہیں، پریشان کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے بے ادبی. آپ والدین کو روز خرچہ دیں، بڑا پیار کریں، لیکن کبھی بے ادبی کر دینا تو وہ ابا کو رات سونے نہیں دیتی. وہ کہتا ہے تجھے میری توہین نہیں کرنی چاہیے. ماں اور بیوی کے جھگڑے میں اگر صرف آپ اتنا ہی کہہ دینا کہ اماں تو بھی تو تھوڑا لحاظ کیا کرنا، تھوڑا سمجھا کرنا، جی وہ پہنچ گیا پیغام انشاءاللہ آپ کا، ان تک آواز چلی گئی ہے، وہ انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں. بات سنیں آپ، اللہ جزائے خیر. دوستو، کبھی انسان ماں کو کہہ دینا دو چار جملے اس طرح کے کہ ماں کو محسوس ہو کہ آج اس نے میری ساتھ عزت والا رویہ نہیں رکھا، تو اماں بیچاری کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کمائی لٹ گئی ہے ساری، تکلیف میں آ جاتی. یعنی پیسے دینا، خرچہ دینا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ایک دن بھی توہین کر دیں تو وہ جملہ بھولتا ہی نہیں. جو توہین ہوتی ہے نا، بے ادبی، یہ معاشرے میں بے سکونی پیدا کر دیتی. اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں. آپ دیکھ لیں، بیوی کئی دفعہ خامن سے کہتی ہے کہ تو خرچہ تھوڑا دیا کر، لیکن میرے ماں باپ کو گالی نہ دیا کر، وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے. شوہر بھی بیوی سے کہتا ہے کہ تو روٹی نہ بھی پکائے گی تو ہوٹل سے کھا لوں گا،
اور تو کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو دھوبی سے دھلوا لوں گا، پر میری ماں کی عزت کیا کر، میرے باپ کا احترام کر. یعنی بے ادبی بے سکونی پیدا، میری بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ بے ادبی بے سکونی پیدا کرتی. اور ادب کیا کرتا ہے؟ اماں بیچاری رات کو انتظار کر رہی تھی، اس لیے کہ وہ بیٹی نے نا، بیٹی بیاہ دی تھی، اس نے کوئی 20-25 ہزار روپیہ مانگ لیا تھا. اماں کو اب سمجھ تھی کہ بیٹا میرا کمزور ہے، کماتا ہے پر اس کے اپنے بھی بچے ہیں. تو اماں چاہتی بھی ہے بیٹی کی مدد کرنا، پر وہ کیسے کہے بیٹے کو مالدار بندہ تو ہے نہیں. سوچتی رہی، کوشش کرتی رہی. بیٹا رات کو گھر آیا تو اماں بڑی ترتیب سے، مرتب کر کے، سوچ سمجھ کے، جھجک کے، ناپ تول کے جملے بولنے لگی. اس نے کہا بیٹا دل تو میرا نہیں کرتا، تیری آمدن سے، تیرے اخراجات سے، تیری مشقت سے میں بڑی اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تیری بہن کو کچھ تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے، میرا دل نہیں کر رہا. اماں نے بات کی، بیٹا اٹھ کے قریب چلا گیا. اس نے جا کے ماں کے ہاتھ کو بوسہ دیا. اس نے کہا ماں میری بات سن، مجھے نہ ڈر ڈر کے نہ کہا کر، مجھے حکم کیا کر. اور اماں یہ تو 20-25 ہزار کی بات ہے، جان مال حاضر ہے تیرے لیے. آپ یقین کر لیں کہ اماں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے فرش سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیا. یعنی آپ کچھ بھی نہ کریں، رات کو 2-3 نمبر ہی ٹانک دیں، ابا جی کے پیروں میں بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ کریں. نمبر ٹانکنے کے ابا جی لیاؤ تھوڑا دبا دیں. تو ابا کہتا پتر میں کدوں حل وا رہا سا، تو تھکے آیا ہے، یا میرا پتر سو جا جا کے. وہ بڑا آپ نے 2 جملے کہے، لیکن سویرے نا آپ کا ابا سارے محلے میں جس چوک میں بیٹھے گا یہ بتائے گا کہ میرا پتر بڑا چنگا، میں نے گھٹ کے سوندا ہے. اب بات کو سمجھیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ تھوڑا بھی ادب کریں تو وہ سکون پیدا کرتا ہے. یعنی آپ نے PhD کر لی، آپ شیخ الفقہ ہو گئے، تو جس استاد سے آپ نے پرائمری میں پڑھا تھا، بے شک اس کی تعلیم میٹرک PTC ہے، لیکن اگر کبھی وہ آپ کو سائیکل پہ جاتا مل گیا اور آپ بہت بڑی پجاروں میں تھے اور آپ نے پجاروں کو بریک لگائی اور نیچے اتر کے استاد جی کو سلام کیا، تو پھر وہ استاد سائیکل پہ نہیں ہے، پھر تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے عزت والی سواری پہ سوار ہو گیا. عزت کرنا سیکھیں، عزت دینا سیکھیں، عزت کریں، وقار پیدا کریں. ہمارے ہاں نا میڈیا نے اور ہم نے خود بھی توہین پرموٹ کرنی شروع کر دی ہے. یعنی رات کو ٹی وی پر جو ٹاک شو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر لوگوں کے نقص بیان کیے جاتے ہیں. ہاں کوئی شکایت ہے تو آپ اسے ضرور منظر عام پہ لائیں، لیکن آپ نے تو بازار گرم کر دیا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے بھی ایک دوسرے کے خلاف پورا پلان کر لیا ہے. آپ لوگوں کے سامنے پوچھ لیں، پولیس والے اچھے ہوتے ہیں، پٹواری اچھے ہوتے ہیں، سیاستدان اچھے ہوتے ہیں. چلیں عوام کے بیچ بیٹھ کے تنہائی میں پوچھنا، مولوی ٹھیک ہوتے ہیں. پوچھ لیں آپ پیران عظام کے بارے میں. ہم نے گھٹن پیدا کی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کیوں؟ طبیعت نہیں پیار کرنے کی، طبیعت نہیں درگزر کرنے کی، عزت دینے کا مزاج نہیں، توہین کرنے کا مزاج بنتا جا رہا ہے. سارے برے ہیں، جنگل کا قانون ہے، یہ ہو گیا، فلان ہو گیا. اس سے نا تیزی کے ساتھ توہین پرموٹ ہوئی ہے. آج جو ہم گپ شپ لگاتے ہیں نا، وہ گپ شپ نہیں، وہ اصل میں چگلیوں کے لیے بیٹھتے ہیں. تو اس کا نام بدل کے ہم نے گپ شپ رکھا ہے. آپ بیٹھ جائیں 4-5 لوگ اور کہیں کہ آج 2-4 گپ شپ کرنی ہے، تو گپ شپ کیا ہوتی ہے؟ سیاستدان برے ہو گئے، تاجر برے ہو گئے، فلانا. تو بے ادبی پرموٹ ہوئی. اور میرے رسول پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ سارا ہی ادب والا ہے. وہ سارا دین ہی ادب والا. اور ادب کو آپ کی عبادت کا، آپ کے تقوی کا، آپ کی تسبیح کا، آپ کی تلاوت کا، آپ کے صدقے کا، آپ کی خیرات کا ادب محافظ ہے. ادب حفاظت کرتا ہے. بولے نہیں جی بڑی مہربانی، بولے نہیں. بے ادبی ضائع کر دیتی ہے اعمال کو. اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے نا کوشش کرنی ہے کہ غیر ارادی بے ادبی بھی نہ ہو. یعنی ارادہ تن تو کرنا بہت بڑا جرم ہے نا، غیر ارادی بھی بے ادبی
हुक्म दिया गया हमें, मैं कुरान और सुन्नत का मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। हजरत साबित बिन कैस बिन शुमास अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सिकले समात का अर्जा था, यानी थोड़ा ऊंचा सुनते थे। जो आदमी थोड़ा ऊंचा सुनता है वो मिजाजन ऊंचा बोलता है, उसका ख्याल होता है चूंकि खुद नहीं उसे सुन रहा तो समझता है शायद दूसरे भी ऊंचा ही सुनते होंगे। तो ये जब हुजूर की बारगाह में आते और कोई सवाल करते तो थोड़ा ऊंचा बोलते। आप मेरी बात को समझें, आपने उलमा से ये बात सुनी है लेकिन इसकी जरा गहराई में, यानी कुछ भी नहीं वो करते, वो अदब से बैठे हैं, उन्होंने कोई गलत जुमला नहीं इस्तेमाल किया। फिर गौर करें क्या अर्ज कर रहा हूं। एक हमारे यहाँ तो लोग बड़े बड़े सख्त जुमले कह देते हैं ना, और तेजी में बोलते हैं तो अल्लाह जाने क्या कुछ कह जाते हैं। कोई सख्त जुमला नहीं, कोई बेअदबी वाली बात नहीं, कोई तौहीन आमेज रवैया नहीं, कोई बात करते हुए चेहरे के ऊपर किसी किस्म की उन्होंने जो है वो सख्ती नहीं, तुरशुरुई नहीं, सिर्फ क्या है कि बोलते हैं तो थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, थोड़ा ऊंचा बोलते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, फरमाया तुमने अपनी आवाजें मेरे नबी की आवाज से ऊंची नहीं करनी। वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरी बादिकुम लिबाद, और तुमने हुजूर के सामने इस तरह चिल्ला के बात नहीं करनी जिस तरह आपस में करते हो। तो या अल्लाह अगर हो गई तो सवाल पैदा होता है ना, मफहूम मुखालिफ भी लोग मुराद लेते हैं। अगर हो गई तो फरमाया तहबत आमालुकुम, तुम्हारे सारे आमाल जाया कर दिए जाएंगे। बात को समझे, सारे आमाल, वान तुम ला तशऊरून, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यानी तुमने अगर हर साल हज किया है, ज़कातें दी हैं, खैरातें की हैं, उसने अखलाक मौजूद है, हुकूकुल इबाद किए, ये सारा कुछ है, लेकिन अगर तुमने अदब नहीं ना किया तो समझ लें कि वो जो आमाल की हिफाजत करने वाला दरवाजा था वो तुमने खोल दिया है। तुम्हारे अमाल अब उसके रास्ते निकल जाएंगे, जाया हो जाएंगे। और अगर तुम कर लो अदब, अगर तुम कर लो अदब, तो फिर माना यह है कि तुमने अपने अमाल भी किए हैं और तुमने अदब करके उनके गिर्द बाड़ लगा लिया, ये महफूज भी हो गए हैं। अदब महफूज करेगा चीजों को। मुअद्दब रहें, ताजीम के साथ रहें। आपके जुमले, आपके लफ्ज, आपका उठना बैठना, आपका लोगों के बारे में बात करना, उसके अंदर कभी कोई ऐसा पहलू ना हो, कभी कमजोर बात ना करें, कभी तौहीन आमेज रवैया इख्तियार। आप यकीन करें, हम लोग, हमें ऐसा महसूस होता है हमारा मुखलस ही कोई नहीं, हमें यूं लगता है कि कोई दोस्त ही कोई नहीं। क्यों? ज़हन बना लिया है लोगों की तौहीन कर करके, नजरिया बना लिया है, फलाना भी गलत है, फलाना भी गलत है, फलाना भी गलत है। आप थोड़ा थोड़ा लोगों से प्यार शुरू करें, आप थोड़ी मोहब्बत शुरू करें। और आप, एक तो ये कि हमारे यहाँ ये ज़ौक़ है कि मेरी सारी इज्जत करें, ये ज़हन आप छोड़ दें। ना तो इज्जत मांग के लेनी चाहिए। आप कोई दोस्त बातें करते हैं जी, मैंने पहले भी गुजारिश की, एक दफा जरा गुजारिश नहीं, डांटना नहीं, रोज़नी के मिलाद की जिक्र की मैं प्यार से जरा, यानी यहां से रिक्वेस्ट यहां गई, अब यहां से वहां आ रही है, रिक्वेस्ट ही, ठीक है ना जी। अल्लाह आपको जज़ा दे। दोस्त, आप समझ लें कि जब आप लोग देखें ना, इज्जत ना तो मांग के ली जाती है ना छीन के ली जाती है। इज्जत का तो माना होता है कि बंदा काम इस तरह के करे कि इज्जत करने को दिल करे। तो ना आप इज्जत तलब करें ना इज्जत छीने। इज्जत छीनते भी है ना लोग, बताओ किस तरह। वो ना छोटी वाली साली की शादी है तो बड़े साला साहब, दामाद साहब आ गए, तो इस बात पे नाराज हो गए कि मुझे ट्योटे पे बिठा दिया, कार में क्यों नहीं बिठाया। हंसने के लिए नहीं बात कर रहा, हकीकत बयान कर रहा। अब वो अपनी अहलिया से कह रहे हैं बच्चे उठा चलेंगे तो हमारी इज्जत ही नहीं करते। अब बेचारा बूढ़ा सुसन मिन्नती कर रहा है, कहता है पुत्र अगू नहीं करता, आ जा तेरी मेहरबानी। रो रहा है, घर में मुसीबत खड़ी हो गई। और ये अब उसको उन्होंने गाड़ी में नहीं बिठाया, फ्रंट सीट पे बिठाया, लेकिन ये इज्जत आपने छीन के ली है, ये आपने एहतजाज करके ली है। इसका कोई मजा पता है इज्जत किसकी होती है बताऊं? दो दामाद हो ना तो एक कुल में रट्टा डालने वाला, एक शरीफ आदमी,
तो पता है सर क्या कहता है? कहता है इसका ध्यान रखना, ये बड़ा अड़ जाता है, इसकी खैर है, ये बेचारा बड़ा अच्छा है, ये इज्जत वाला है, ये वकार वाला, ना छीन के ले ना आप मांग के ले, काम इस तरह के करें। हाँ, जो जरूरी है वो क्या है? वो ये है कि एक दूसरे की इज्जत करें, दूसरों को थोड़ी जगह देनी शुरू करें। दाता गांज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब के अंदर हदीस लिखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा लोगों से प्यार बढ़ जाए, लोगों का तुमसे प्यार, बहुत बड़ा जुमला है अगर आप गौर करें तो, अगर तुम चाहते हो कि लोगों से तुम्हारा प्यार बढ़े तो हुजूर फरमाते हैं फिर 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन से? तो हुजूर फरमाने लगे, सबसे पहले ये करो कि सलाम लेने में पहल किया करो। ये ना कहो कि तू मैंने सलूट ही नहीं कीता और तू किसे ना, भाई ये कहने की क्या जरूरत है, आप पहल करें। और दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जब कोई महफिल में आए तो उसके लिए जगह कुशादा करो, चेहरे पे तलखी ला के ना कहो कि तू किधर आ गया है, थोड़ी जगह दो, कोई यहाँ आ जा यार, यहाँ बैठ जा, मोहब्बत बढ़ेगी। और तीसरा हुजूर फरमाने लगे, अगर तुम चाहते हो लोग तुमसे प्यार करें तो उन्हें उस नाम से पुकारा करो जो उन्हें अच्छा लगता है, अच्छे अल्फाज के साथ। हमने तो लोगों के नाम डाल दिए हैं, अलकाबात बिगाड़ दिए, तो इज्जत का माहौल। हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर के सहाबी हैं और बहुत सारी हदीसों के हाफिज हैं। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा साथ भाई हैं। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दुआ दी थी कि अल्लाह इसे इल्म अता फरमा। बड़े फकीह किस्म के और उम्मत के पहले मुफस्सिर हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ना अगरचे खानदान रसूल से ताल्लुक रखते थे, हुजूर के सगे चचा के बेटे, इसके बावजूद अपने उस्ताद के घर इल्म सीखने जाते और कहते मैं जितनी दफा हजरत ज़ैद बिन साबित के घर गया हूं ना उस्ताद के पास, उनके पास हदीसें थी हुजूर की, तो मैं सुनने गया हूं तो मैंने एक दफा भी उस्ताद के दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। हुजूर आप क्या करते थे? इसको आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने लिखा है। हजरत ज़ैद बिन साबित कहते मैं दरवाजे पे बैठा रहता था, बैठा रहता था, बैठा रहता था, कई दफा थक जाता था तो फिर मैं लेट जाता था और उनके दरवाजा सहरा में खुलता था। कई दफा ठंडी हवाएं मदीने को चूम के जब गुजरती थी तो रेत भी उड़ के मेरे